پاکستان اور چین نے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں ون چائنا پالیسی پر پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے سی پیک، صنعت کاری، ٹیکنالوجی، زراعت، توانائی اور ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن، عالمی استحکام اور مستقبل پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام مسلمان ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ اپنے سوشل میڈیا بیان میں انہوں نے پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر اور دیگر مسلم ممالک کا نام لیتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن اور تعلقات کے فروغ کے لیے اس معاہدے میں شمولیت ضروری ہے۔ ٹرمپ کے مطابق سعودی عرب اور قطر کو اس عمل کا آغاز کرنا چاہیے، جبکہ بعض ممالک کے مخصوص تحفظات کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں سعودی ولی عہد، امیر قطر، ترک و مصری قیادت اور دیگر رہنماؤں سے بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے آذربائیجان جانے والے ایک مسافر کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کو جعلی سفری دستاویزات اور غیر قانونی امیگریشن کے شعبے میں آف لوڈ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسافر کے موبائل فون سے یونان اور بحرین کے امیگریشن سٹیمپس کی مشکوک تصاویر برآمد ہوئیں، جبکہ کراچی کے مشتبہ بورڈنگ پاسز بھی ملے ہیں۔ ایف آئی اے نے ملزم کو مزید تفتیش کے لیے تحویل میں لے لیا ہے۔ برازیل نیشنل فٹ بال ٹیم کی تاریخی نمبر 10 جرسی ایک بار پھر خبروں کا مرکز بن گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شاندار فارم میں موجود وینیسیس جونیئر کو فیفا ورلڈ کپ 2026 میں برازیل کی آئیکونک نمبر 10 جرسی دینے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ یہ جرسی ماضی میں پہلے رونالڈینیو، ریوالڈو اور کاکا جیسے عظیم کھلاڑی پہن چکے ہیں، جس کے باعث اسے برازیلی فٹ بال کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ وینیسیس جونیئر کو نئی نسل کی قیادت کے لیے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھا گیا، جہاں عید کی تعطیلات سے قبل خریداری کی لہر کے باعث مارکیٹ میں زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے بعد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں پی ایس ایکس کے 100 انڈیکس میں 4013 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ہوا اور انڈیکس 1,71,857 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ مارکیٹ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر مثبت معاشی اشاروں اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بہتری نے بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثر ڈالا ہے، جبکہ دیگر ایشیائی مارکیٹس میں بھی کاروبار میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے متعلق وکالت نامے پر دستخط کروائے گئے ہیں۔ وکیل خالد یوسف چودھری نے وکالت نامے وصول کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دستاویز سپریم کورٹ میں دائر میڈیکل پٹیشن سے متعلق ہیں اور یہ عزیز کرامت بھنڈاری کے نام پر جاری کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق وکالت ناموں کے لیے عید کے بعد آنے کا کہا گیا ہے، جبکہ متعلقہ دستاویزات اور مراسلہ آج جیل پہنچا دیا گیا۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریمارکس دیے تھے کہ اگر وکیل بیمار ہوں تو متبادل وکیل پیش کیا جائے، ورنہ ریکارڈ پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ بیجنگ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خلیجی بحران کے حل کے لیے مخلصانہ ثالثی کی، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران میں ایرانی اور امریکی قیادت کے درمیان رابطے استوار کیے۔ وزیر اعظم نے چین کے ساتھ 75 سالہ سفارتی تعلقات کو سراہتے ہوئے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ نے محمد باقر کلیاباف کو ایک بار پھر اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ ایرانی نیم سرکاری خبرساں ایجنسی فارس کے مطابق یہ انتخاب آج پیر کے روز عمل میں آیا۔ محمد باقر کلیاباف اس وقت امریکہ کے ساتھ جاری اہم مذاکرات میں بھی ایران کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ انہیں ایرانی سیاسی اور سفارتی حلقوں میں بھی ایک بااثر شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان وفد بھیجنے کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں، جبکہ ایران اس وقت جوہری نہیں بلکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان ایک فریم ورک پر پیش رفت ہوئی ہے، تاہم معاہدہ قریب ہونے سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔
دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے آج معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سندھ میں 31 مئی تک شدید ہیٹ ویو برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ سکھر، لاڑکانہ اور دادو سمیت مختلف اضلاع میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں آئندہ چند روز کے دوران درجہ حرارت 34 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے اور سمندری ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج نے مناسک حج کا آغاز کرتے ہوئے خیموں کے شہر مینا کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے روح پرور ماحول قائم ہے۔ حجاج کرام آج مینا میں قیام کریں گے، جبکہ 9 ذی الحج کو حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب سعودی محکمہ موسمیات نے حج کے دنوں میں شدید گرمی کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جس پر عازمین کو زیادہ پانی پینے اور دھوپ سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔